السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ تمام اہلیان وطن کو اور امہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے۔ جہاں بہت سے نشیب و فراز سے ہم گزرے، کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، دہشت گردی کے ہولناک افسوسناک واقعات کے باوجود بھی آج یہ قوم اس خوشی کا تہوار منا رہی ہے۔ حسب سابق یوں دن جو ہے وہ اختتام یعنی اب غروب ہوا اور اس کے بعد کل کا ایک نیا سورج طلوع ہوگا جو پاکستان کے لیے ایک نئی نوید خوشیاں اور بہت ساری وہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جس کو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک نئی نوید ضرور سنائے گا۔ اسی ہوپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے سب سے پہلے اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کا، جنہوں نے حسب روایت آج کے دن بھی اگلے مورچوں پہ جا کے وانا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی جوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے بڑھائے، ان کا مورال بلند کیا اور عید الفطر کے موقع پر ان کی جو پریزنس ہے، ان کی جو موجودگی ہے، وہ ایک نئی توانائی جوانوں میں کو ملتی ہے، اس سے توانائی بخشی جاتی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور جو اپنا اگلا ہدف ہے اس کی تیاری ہوتی ہے بھرپور انداز سے۔ اور اس حوالے سے جو ہے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ان شہداء کے حوالے سے بھی ذکر ضرور کریں گے کیونکہ اب کچھ دیر قبل میرے اپنے جو ساتھی تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ آج وہ ہمارے جوان جو سرحدوں پر تمام تر خوشیوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات کو لے کر آج بھی سرحدوں پر موجود ہیں اور ہماری حفاظت اور اس دن کو اور اس ایونٹ کو آپ سمجھیں کہ خوشگوار بنانے کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ ان کو، ان کی ماؤں کو، ان کے بچوں کو اور ان عظیم سپوتوں کو ہماری جانب سے بہت بہت سلام اور بہت بہت عید کی مبارکباد۔ ناظرین، آج وزیر اعظم نے بھی مختلف ممالک کے جو صدور ہیں اور اپنے ہم منصب ہے وزرائے اعظم، ان کو عید الفطر کی مبارکباد دی، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی بات چیت کی۔ میانمار کے حالیہ جو زلزلہ ہے اس سے ہونے والی جو تباہی ہے اس پر بھی انہوں نے اظہار افسوس کیا وزیر اعظم نے، اور امدادی سامان بھجوانے کی یقین دہانی کروائی اور کافی حد تک امدادی سامان پہنچ بھی چکا ہے۔ ملاقاتوں میں صدر آصف علی زرداری نے بھی قوم کو اور بالخصوص مسلمہ امہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، اور ساتھ میں یہ بتانا بھی یہ ناظرین بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم نے آج اپنے پیغام میں اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کے خطرات کے حوالے سے ہر قسم کی نفرت کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ جو دشمن اس وقت ہمارے اوپر ایک ناپاک نظر رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن بات ہے خوشیوں کی، بات ہے عید کی، اور یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ عید کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنوں سے ہوتی ہے۔ اب اپنے کون ہیں اس پر بھی آج ہم ضرور بات کریں گے کہ اپنا صرف چاچے کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا نہیں ہوتا، بھائی بہن یہ رشتے نہیں ہوتے، بلکہ ایک اچھے رویے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا کی گراؤنڈ پر تعلق ہو، وہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اپنوں کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ صرف خون کے رشتے ہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خون کے رشتے نہ ہونے کے باوجود وہ جو خار ہوتے ہیں نا، کانٹے، وہ بھی بعض اوقات آپ کے دامن کو تھام لیتے ہیں مضبوطی سے، گو کہ ہم ان کو خار کہتے ہیں، کانٹے کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کل ہی ان کو کیپچر کیا اور ان سے پوچھا آپ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں ہوں۔ تو ہم نے کہا آج آپ نے ہمارے ساتھ اس دن کو عید مبارک جو ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے آج۔ اور عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کو بھی عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ فیضی صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، مختلف نشیب و فراز سے، مختلف حالات سے، اپ اینڈ ڈاؤن سے پاکستان گزرا، آج بھی یہ قوم عید الفطر منا رہی ہے، خوشیوں سے منا رہی ہے، گو کہ ہمارے ایک طرف جو ہے وہ شہداء کا لہو جو ہمارے لیے نہ صرف ایک حوصلہ ہے بلکہ ہمارے لیے ایک نئی امید بھی ہے اس پاکستان کی قوم کے لیے۔ کیا کہیں گے سر؟ بریگیڈیئر صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، بتائیے آج کے دن کے حوالے سے، آج کی اس تہوار کو جو ہم محدود رکھ دیا ہے ہم نے نا، عید پہ نئے کپڑے اور لوگوں سے ملنا، یہ بتائیے کہ آج کا دن جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ آپ نے مجھے عید کے دن انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو, تمام اپنی جو پاکستانی ہمارے ہیں, ان کو عید مبارک پہنچانا چاہوں گی. ہم ایک رشتے میں ہیں اور وہ رشتہ ہے ہمارا ملک پاکستان. ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد جو ہماری پہچان ہے وہ ہمارے ملک سے ہے. اور اس ملک میں ہم عید ایک آزادی کی فضا میں ہم منا رہے ہیں. خوشیاں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو روزوں کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اور پھر ایک اس ملک میں ہمیں عطا کی جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا, اور جہاں پہ جو اسلام کی تمام جسے کہتے ہیں آپ جو اس کی روح ہے. آج عظمیٰ کاردار صاحبہ ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی کروں گا, آپ سے بھی کروں گا, بلکہ آپ سب سے کروں گا. خوشیاں جو بکھیرنے سے مزید بڑھتی ہیں, چہروں پر جو مسکراہٹ ہے اس کا موجب اور وجہ بھی ہم بنا کرتے تھے. یہ کیا بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم ان دوریوں کو, جو قربتیں جو جس کی ضرورت تھی وہ دوریوں میں بدلتی جا رہی ہے. ایک طرف اپنے نظریات, اپنی ڈائریکشن, نو ڈاؤٹ, لیکن دوسری طرف خود پرستی کا بھی ہم شکار ہو چکے ہیں, اور بانٹنے سے زیادہ خود پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں. ذمہ داروں کا تعین تو کرنا ضروری ہے. تو جب دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ایک قلعہ ہے. پورے جتنے اسلامی ممالک ہیں اس دنیا میں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ایک نیوکلیر ملک ہے. اب جو ہمارے ارد گرد جو اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہیں ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کیا جائے. اور سب سے جو آسان طریقہ کمزور کرنے کا یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کی جو قوم ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں, ان میں جو ہے وہ نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ڈالیں اور وہ ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں. تو یہ دشمن جو ہے یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آتا. ایک تو ہوتی ہے نا کائنیٹک وارفیئر ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح 65 کی جنگ لڑی, آپ نے 71 کی جنگ لڑی یا کارگل کی لڑی, آپ کا دشمن آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں. بالکل. یہ 5th جنریشن وارفیئر لیکن میں عظمیٰ جو کاردار دشمن ہے. صاحبہ میں پھر اسی سوال کے ساتھ واپس آؤں گا کہ ہمارا جو اپنا رول ہے, جو ہمارا اپنا کردار ہے, اس دن کے حوالے سے اس کو غنیمت سمجھ کے ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ہم وہ روٹوں کو بھی منا سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر, پہلے تو بہت بہت آپ کو بھی عید کی مبارکباد ہو, بچوں کو, پوری فیملی کو پی ٹی وی کی جانب سے. یہ بتائیے گا سر, آرمی چیف آج بھی اگلے مورچوں پر وانا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی جوانوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں, کتنا اس سے مورال بلند ہوتا ہے, اور آپ اس حوالے سے آج کی دن کی مناسبت کے حوالے سے اپنے فوجی جوانوں کو اور شہداء کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آج کا دن ظاہر ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو عید مبارک, خیر اور یہ ایگزامپلیفائی کرتی ہے یہ چیف آرمی صاحب کی وزٹ جو اگلے مورچوں کے اوپر, چاہے وہ آپ گئے ہیں ڈی اے خان میں گئے ہیں یا وانا میں گئے ہیں, کہ وہ کتنے کنسرن ہیں اپنے کمانڈ کے لیے, تاکہ وہ ٹرپس اس طریقے سے وہاں کر رہے ہیں, ان کو یہ سپورٹ دینے کے لیے انویورنگ سپورٹ, جو ان کی بہادری ہے اور جو مثالی سیکریفائسز دے رہے ہیں, یہ اس کو اس ساتھ سینک کرنے کے لیے گئے ہیں کہ جوانوں کے ساتھ عید بھی منائیں, ان کے اس خوشی کے موقع شامل بھی ہوں, اور وہ اپنے فیملی سے دور ہیں. اس سے چیف آرمی صاحب خود بھی وہاں گئے ہیں, وہ بھی فیملی چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں اپنے جوانوں کے ساتھ, اپنے ٹرپس کے ساتھ, اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں پر عید مناؤں گا. یہ خاص کمانڈ کی ایک ایگزامپل ہے جو انہوں نے سیٹ کر رہے ہیں, ہمیشہ جو ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ اگلے موقع پر ہوتے ہیں, چاہے وہ عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, ہر موقع پہ اپنے ٹرپس کو یاد رکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے عید الفطر کی وہاں پر بات بھی کی ہے, اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو ریزیلینس ہماری ٹرپس دکھا رہے ہیں, بہادری کی مثالیں رقم کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے آئندہ زندگی تک رہے گی, کس طرح سیکریفائسز دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ان کی پرفارمنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اس کی بڑی ہی زیادہ تعریف کی ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جوانوں عوام کے ساتھ, اور جو جس طریقے سے انہوں نے اس کا ٹیررزم کا مقابلہ کیا. اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ یہ کہ
انہوں نے اپنے فارمیشن کی تعریف کی کس طریقے سے ٹائرلیس ایفرٹ سے وہ اپنے دکھ کو جو ان کی کارروائی کریں پروفیشنل طریقے سے پیشہ ورانہ طریقے سے وہاں کام کر رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ گو کہ نو ڈاؤٹ آپ نے جتنی بھی بات کی ہمیشہ سے جو ہے ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, فرنٹ لائن پر خود رہے ہیں, مورال بھی بلند کیا ہے. ذرا فارمل بھی کر دیتے ہیں تھوڑا سا سر اس کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ عید الفطر کے جو ایک تہوار ہے اوورآل آپ بھی اسی ٹپیکل ٹریڈیشنل طریقے سے عید مناتے ہیں یا کوئی اجتماعیت کا اہتمام کرتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا بتائیے نا کس طرح ہوتی ہے آپ کی عید. ایک تو پہلے جو آرمی میں ہم تھے, میں تو اب ریٹائر ہو تو ہمارا صبح نماز ہی ہوتی تھی, پھر ہم تمام اپنے سکھ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بڑا کھانا ہوتا ہے ہمارا 1 بجے کے قریب, اس میں تمام آفیسر JCO بیٹھ کے ایک ہی جگہ پر ایک ہی مینیو کے ساتھ ہم وہاں پر کھانا کھاتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ایک ہے, ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے وہ افسر ہو یا جوان ہو یا جونیئر کمیشن آفسر, تک ایک زمین میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی ایسے ابھی جس کا بھی میں فرام لاہور میں کراچی میں رہتا ہوں, لیکن آج میں لاہور آیا ہوں جہاں پر میرے بیٹا بھی ہے, میرے بہن بھائی ہیں, سب ایز اے یقین کریں چاند رات سے ہم نے اتنی خوشی سے منائی, ساری فیملی اکٹھی ہوئی تھی, بچے بچیاں چوڑیاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور دس واٹ آئی لو اباؤٹ اٹ کہ بچیوں کی عید ہوتی ہے اور لڑکیوں کی عید ہوتی ہے, ان کو ہم انجوائے کرتے ہیں, کھانا کھایا. آپ آج بھی میرے ایک اور بھائی نے بلایا, مطلب ایک تہوار کے طرح. نہیں بریگیڈیئر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بے شک بڑے ہو گئے ہیں لیکن ایک بچہ جو ہے اس کو زندہ رکھنا پڑتا ہے, وہی عید کی خوشیاں مناتا ہے, ضروری نہیں ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو گرینڈ چلڈرن کو دیکھ کے آپ دوبارہ بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں, یو ریئلی فیل دس از یور چائلڈ اینڈ ہاؤ یو بین گوئنگ آن تھرو. اور یہ ٹریڈیشن کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے, اسی طریقے سے ہم سب کچھ کرتے ہیں جیسے پہلے دیکھتے تھے, اسی طرح اب ہمارے بچے اور گرینڈ چلڈرن بھی کرتے ہیں, اینڈ وی ریئلی انجوائے. اور یہ ایک خوشیاں عید کا موقع ہی ایسا, اس کو خوشیاں بانٹنی چاہیے, ملنا چاہیے, عید گلے ملنا چاہیے, تاکہ قرآن پر قدرتیں جتنی ناراضیاں ہوتی ہیں ختم کر کے ایک دوسرے گھر جانا چاہیے, مٹھائی لے کے جانا چاہیے. اور تو آپ یہ سب سوچیں کہ ایک برف پوش پہاڑی کے اوپر سیاست میں نوجوان ہمارے 8 ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچیں وہ کس طرح بناتے ہیں, لیکن ان کا بھی مواد ہوتا ہے, وہ کس کے لیے, ہمارے لیے. کہ ہم یہاں پر آرام سے رات کو سو رہے ہیں اور وہ پہاڑوں پر برف اور چوٹیوں پر ڈیزرٹ میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, دشمن کو کی آنکھ میں نے نظر نہیں دیکھنے دیتے اپنی طرف. اس لیے ہماری قوم کو یہ بات ریئلائز ہونی چاہیے کہ آپ کے آج کے لیے یہ ہمارے نوجوان, ہمارے آفسر اپنا کل قربان کر رہے ہیں, اپنا کل قربان کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عید کے دن بھی آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اور جواد فیضی صاحب کیونکہ ہمارے اگلے گیسٹ عرفان سدوزئی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کی ویسٹ کوٹ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے, اور فیضی صاحب بھی ہمیشہ کی طرح. فیضی صاحب, عید پھر زندہ دلان لاہور کا ایک اپنا ایک انداز عید منانے کا, کوئٹہ شہر جو جسے جنت کا ٹوٹا کہا کرتے تھے, پشاور جو پھولوں کا شہر تھا, خود ہی ہم نے اس کے باغباں بن کے خود ہی ان گلوں کی ہم نے جو حالت کر دی. اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں. عید الفطر کے حوالے سے یہ کہیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں جو عیدیں پہلے ہوا کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور سارے دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک, اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عید کے ثمرات سمیٹ سکیں. ابھی آپ نے آرمی چیف کی بات کی, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, میں بھی اس کرب سے حالیہ دنوں میں گزرا, ماں کی رحلت اور ایسی شخصیت کا چلے جانا, تو مجھے میرا سپہ سالار جہاں پہ اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پھر چند دن گزرے ہوں تو پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے. وہ آج تازہ تازہ ماں کی جدائی کو چھوڑ کے اور اگلے محاذوں پہ جا کے اپنے جوانوں کے ساتھ عید منانے کھڑا ہے میرا سپہ سالار. تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ شریعت کیا ہے, معاملات کیا ہے, حب الوطنی کیا ہے, پروفیشنلزم کیا ہے, میرے فرائض کیا ہے. بالکل. اور میں سچی جو بات ہے کہ وگرنہ تو لوگ نہیں, اس حادثے کے بعد بندے ہوش میں آتے ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وقت لگاتے ہیں, بڑا وقت لگتا ہے. لیکن دیکھیے چند دن پہلے وہ بندہ
اپنی والدہ کو اس کا نہ صرف نماز جنازہ اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہا ہے اور پھر کبھی نہ دیکھنے کے لیے، اللہ کرے جنت میں ملاقاتیں ہو جائیں، لہٰذا ہم سب کی ہو جائیں جو چلے گئے ہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر عید والے دن کھڑے ہو کے اور جذبوں کو سراہنا اور اس کے بعد حوصلے دینا اور مورال بلند رکھنا، اس سے زیادہ خوبصورتی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے۔ یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہر دفعہ یہ لوگ جاتے ہیں، مگر اس حادثے سے گزرنے کے بعد جانا بہت بڑی بات ہے، اور عید منانا، اور کیونکہ اللہ نے ہم سمجھ سکتے ہیں میرے اور آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، تو دو ہی عیدوں میں پہلے انہوں نے چند دنوں بعد عید منائی۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے بات کی بلوچستان کی اور کے پی کے کی۔ دیکھیے ہمارے ہاں، میں زیادہ سنجیدہ کاری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حالات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اس پہ بات کی جائے۔ ایک طرف بلوچستان ہے، وہ گوادر جس کو ہم فنکشنل کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا، ہمیں دشمنوں کی سازشوں کا پھر سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ ایک یہ کے پی کے جہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا، جہاں اعلان کیا گیا کہ فائٹرز ہیں اور ان کو آباد کرنا ہے، اب وہ ہمارے ناک کے بال بھی توڑنا چاہتے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی ضرور کہوں گا، اگلے مرحلے میں جا کے ہنسی کی باتیں کر لیں گے، میرا خیال ہے یہ سنجیدہ ہی رہنا چاہیے۔ یار ان ماؤں کی عظمت کو، حوصلوں کو دیکھیے کہ عید آ رہی ہے، رمضان ہے، اور وہ اپنے جوان شہید کروا رہی ہیں، اور میں تو سلوٹ کروں گا دونوں ہاتھوں سے ان ماؤں کی عظمت کو، ان اپنی بہنوں کی جو بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، ان تک رزق پہنچتا ہے، بالکل، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ اس سے بڑی خوبصورتی کوئی نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں یہ کرنا۔ آخری جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب عید آ گئی ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان نے واہ چڑھ دے، کنٹرول رکھے۔ یہ مہینہ صبر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ 11 مہینے بھی اس میں سے کچھ حصے تو اپنے پاس رکھے نا، کہ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور نجات کی باتیں کرنی ہے، تو وہ اعمال سے ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں کہا تھا، بڑا گیا بھی ایک جگہ پہ، کسی نے کہا جی کی ہوئے گا، میں کہا چھوٹا شیطان تے آزاد ہو رہا ہے، وڈا قید ہی رہا ہے۔ اچھا ذرا صدر ظہیر صاحب کو بھی انوالو کر دیتے۔ صدر ظہیر صاحب، بہت پہلوؤں پہ ہم نے بات کی، تیسری عید گزر گئی، کوئی نہیں آیا، تیری راہ تکتے رہے، حالات، آج تو اڈیالہ میں دن تھا ملاقاتوں کا، یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ رابطے ختم ہو گئے، حقائق سامنے آنے لگ گئے ہیں، یا دل ناداں اب دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کس طرح سے سسٹم چلتا ہے۔ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ اندر ہیں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر انہیں ریلیف ملنا ہے تو عدالت کے تھرو ہی ملنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی پریشر بلڈ ہوگا، کوئی ڈیل ہوگی اور اس طرح سے کوئی جیل سے باہر سر عدالتوں تک تو معاملہ جائے گا، دلوں کی بات ہو رہی ہے سر، ملاقاتوں کا آج دن تھا، آج تو پھول کے وہ کیا تھے، نچھاور ہونے چاہیے تھے، گل پاشی ہونی چاہیے تھی آج۔ بالکل، میرا خیال ہے عید کا دن ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی پریشر دباؤ ہوتا ہے، کانسٹیچوئنسیز لوگوں نے اپنی سنبھالی ہیں، لوگ ان سے بھی ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دن اگر بانی چیئرمین کو نہ ملے تو میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سر اس سے زیادہ محبوب کا ضروری دیدار ہی پیار ہے، محبوب کا دیدار ہی جو ہے وہی خوشی ہے، خوشی اگر ماند پڑ جاتی ہے اگر وہ محبوب کا دیدار نہ ہو۔ دیکھیں یہ دیدار کیوں نہیں کیا؟ یہ بیانیہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن فیکچول جو باتیں ہیں وہ اس سے ذرا مختلف ہیں۔ عید کے دن آپ کی کانسٹیچوئنسی میں لوگ بہت سارے مسائل لے کے آئے ہوتے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے غم دکھ درد میں شریک ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، فوتگیاں ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کی دعا میں جہاں کے شامل ہوتے ہیں، اسی طرح جہاں جہاں آپ نہیں جا سکے وہاں پہ جاتے تو یہ موقع ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے لوگ جو ہیں کانسٹیچوئنسیز کی، ان کی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بنسبت کہ آپ سال کے 365 دن ہیں، آپ اڈیالہ کے چکر لگاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے، ایک دن اگر ملاقات نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس میں باقی پولیٹیشینز اتنے، میرا خیال ہے ان کا جانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ فیملی اگر نہیں گئی تو ان سے سوال بنتا ہے کہ ان کی بہنیں کیوں نہیں گئیں، باقی لوگ ان کے جو قریبی رفقا ہیں وہ کیوں نہیں گئے۔ میں صدر ظہیر صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا بیانیہ، ہم تو بیانیے کے ویسے قائل نہیں ہیں، میں تو ذاتی طور پر میں اپنا نقطہ نظر، کیونکہ آپ کی جگہ پہ میں نہیں بیٹھا ہوا، ورنہ میرا نقطہ تو نظر یہ ہے کہ یہ بیانیہ نہیں ہوتا، یہ ایک دورانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، سینٹیمنٹ ہوتا ہے، جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو پرفارمنس کو نا وہ
وہ کیا بولتے ہیں فیکٹ اینڈ فگرز کو اور وہ میتھمیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسا دن تھا کہ اس دن سے ایک پیغام آتا عید الفطر کے حوالے سے, دہشت گردوں کو ایک واضح پیغام آتا اور ان کو یہ کہا جاتا کہ ہم ایک ہیں, جب بھی مشکل حالات آئے ہیں اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی سمت نیب سے لے کر جتنی حکومتیں ماضی میں بھی گزری, ایک ایسا ٹائم جب دہشت گردی کے خطرات اور بادل ہم پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں اور پھر عید الفطر کا ٹائم آتا ہے تو پھر اچھے پیغام کے ساتھ ایک اس کے ساتھ تو پھر لوگ اکتا جاتے ہیں نا سر, جب آپ صرف اور صرف ایک مخصوص قسم کا جو ہے انجیکٹ کرتے رہتے ہیں ایک بیانیہ, تو لوگ بھی تو تھوڑا اس سے اکتا جاتے ہیں نا, حالات وہ بھی تو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں نا سر. بالکل بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے سیاستدانوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور انہیں بڑے دل اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے دن کے اوپر بڑی بات کرنی چاہیے. آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھا میسج آنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں انہوں نے اس طرح کی کوئی اپرچونٹی نہیں چھوڑی. انہوں نے بتایا, ایک تو انہوں نے سمپیتھیز لوگوں کی لینے کی کوشش کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پشتون کمیونٹی ہے یا باقی بلوچ لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کی سچویشن ابھی ہے اور جو گورنمنٹ ہے جو ریاست ہے وہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اس کے حوالے سے بھی میں, کیونکہ یہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, آپ کا نقطہ نظر کا احترام کرنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی, لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جو عمومی تاثر اور جو سوچ کے حوالے سے جو ان کی ریفرنس جب دے کے بات کی جاتی ہے تو ایسا حقائق کے بالکل منافی ہوتا ہے. باقی انسانوں کی طرح یہاں کوئی بھی تفریق نہیں ہے. بلوچستان, جس طرح میں نے جواد فیضی صاحب سے بھی کہا, کوئٹہ جس کو جنت کا ٹوٹا کہتے تھے, امن کا گہوارہ کہتے تھے, کراچی سے اور پنجاب سے مختلف اضلاع سے لوگ عید کا دن خصوصی طور پر کوئٹہ میں منانے آتے تھے, اور زیارت اور قائد اعظم ریزیڈنسی میں خصوصی کیمپنگ ہوا کرتی تھی. اور اسی حوالے سے جو پولیٹیشنز ہوا کرتے تھے وہ پولیٹیشنز آپ کو لوگوں میں نظر آتے تھے, عید والے دن لوگوں میں آپ کو نظر آتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ جو مظلومیت کی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے نا کہ مظلومیت کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا سے جذبات موجود ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک طبقہ ضرور ہوتا ہے ایموشنل, جو جذباتی طبقہ ہوتا ہے, نوجوان طبقہ بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے لوگوں کو بھی اس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک کرنی ہے کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں, ہم نے کسی کو دیکھ کے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہیں کہنا, اور اگر سونے کی چھری مل بھی جائے تو اس کو پیٹ میں نہیں مارنا. بالکل ایسی ہے. دیکھیے نوجوان بنیادی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں, اس طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتے. شاید آپ ان کو حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو پرسیو نہیں کر پاتے, لیکن ان کو سمجھ وقت کے ساتھ آتی ہے. انہیں وقت ہی سکھاتا ہے ہمیشہ. ابھی اس ٹائم جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جس طرح کی گورنمنٹس ہیں اور جو کام کر رہی ہیں, یعنی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بلا شبہ ایک دباؤ ہے اپنے بانی چیئرمین کے حوالے سے, اور ان کی جتنی بھی انرجی ہیں وہ ادھر لگ رہی ہیں. لیکن جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میرا خیال ہے لوگ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کا کتنا کام ہوا ہے, جابز کتنی ملی ہیں وہاں پہ, یہی تو ہمارا کام ہے نا اسدالزئی صاحب کہ یہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم کو پرفارمنس دیکھنی ہے, ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے, ہم نے جذبات کو کیا کرنا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, مرغیاں تو بہت کھلائی, بکرے بھی دیسی آپ لوگوں نے بڑے کھلائے, اور دیسی گھی بھی آپ لوگوں نے زبردست قسم کی خوراک اور لوازمات سے آپ نے نوازا, تو آپ نے اس دفعہ کوئی شیر خورما وغیرہ بھیجا ہے؟ کیونکہ ملاقاتوں کا بھی دن تھا تو کسی کے ہاتھ تو چلا جاتا شیر خورما, ہمیں بھی کوئی خبر بریک ہوتی. دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ پتہ نہیں لاکھوں روپے ٹیکس پیئر کے ہم نے وہاں پہ ان کے کھانوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگا دیے ہیں. کاش کہ جتنے بھی قیدی پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ جیلوں میں مل رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ رول آف لا ہے. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس نے قوم کو اتنی مشکل میں ڈالا ہوا ہے اسی کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ معاملہ ہے. مجھے ذرا اجازت دیں, میں بھی ایک ماں ہوں. دیکھیں آپ نے سپہ سالار کی والدہ کی بات کی, یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سپوتوں کو بھیجتی ہیں ایک جسے کہتے ہیں شہادت, جام شہادت نوش کرنے کا سبق دے کے, کہ آپ وہ جاتے ہیں سرحدوں پہ اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جہاد کرنے نکلتے ہیں, اور جب ان کی جانوں کا نذرانہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. بہت ساری آپ نے مائیں دیکھی ہوں گی, ایک ان کا بچہ شہید ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 اور بچے بھی فوج میں ہیں, ہم وہ بھی شہید ہوں گے تو ہم فخر کریں گے کہ انہوں نے اپنے قوم اور اپنے ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. تو ہمارے جو شہداء ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اور یہ ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج جو ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, ہم عید منا رہے ہیں, خوشیاں بانٹ رہے ہیں,
یہ ساری ان کی قربانیاں ہیں. عظما کاردار صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. عظما کاردار صاحبہ پاکستان کے سیاستدان الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور جن کو عوام کا بھرپور مینڈیٹ جذبات نظریات تعلقات سب اس میں شامل ہیں وہ ملتا ہے. آج کا دن عید کے دن سیاستدانوں نے کیا اہتمام کیا ہے یا ان کو اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے نہیں کیا ہے کیونکہ سب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ لوگ ایک محبت کا پیغام آگے بڑھاتے ہیں. آج سب سیاستدانوں کا جو سب سے امپورٹنٹ رول تھا دلوں کو جوڑنا. جتنے ہمارے یوتھ ہیں ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں خواتین ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں وہ ہمیں ایک قوم بننا ہے. ہمیں ایک قوم بننا ہے یک زبان ہو کے پاکستان کی بات کرنی ہے. پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنانا ہے اور اپنے اداروں کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے تاکہ کوئی ہمارے پہ میلی آنکھ نہ ڈالنے کی ہمت کرے. یہ آج ہمارا کام ہونا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں سب کو پتا ہے سب کو ادراک ہے کہ پاکستان کتنے خطرات سے دوچار ہے کتنے چیلنجز سے دوچار ہے. ہم اگر ایک قوم بن جائیں گے اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی ہمارے پہ وار کرے یا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائے یا ہمیں. تو عظما کاردار صاحبہ ان دوریوں کو قربتوں میں بدلیں. محبت جو ہے وہ افہام و تفہیم سے آگے بڑھتی ہے اور تعلقات اچھے جدید خطوط پر استوار ہوتے ہیں. اور آج کا دن جو ہے خاص طور پر آپ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے تھا آپ کا بھی کیونکہ فیضی صاحب ابھی مجھے کہہ نہیں پا رہے ہیں لیکن آج کے دن آپ کی جانب سے کوئی اچھا زبردست قسم کا ڈنر ہوتا کوئی باربیکیو ہوتا کوئی پائے شائے کا بندوبست ہوتا. تو آج آپ نے کوکنگ وکنگ کی ہے ذرا یہ بھی تو بتائیں کیا کوکنگ کی ہے آج آپ نے. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ہاں جی. 1-2 سال پہلے ایک بڑی چینل کے نا میرے پاس آئے لوگ کہ جی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ سارا دن کیسے گزارتی ہے. تو مجھے کچن میں ہانڈی کے سامنے کھڑا کر دیا اور چمچ پکڑا دیا کہ جی اس میں ہلاتی جائیں اور ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کیا پکا رہی ہیں. اچھا. بہرحال وہ پروگرام ختم ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد میری ایک پرانی دوست کا فون آیا کہتے ہیں کیوں نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہو. تو میرا پکانا جو ہے نا پکانا میرا فیلڈ نہیں ہے. میں چونکہ ایک پروفیشنل ایجوکیشنسٹ ہوں ایک پولیٹیشین ہوں تو میرا کام ہوتا ہے کہ گھر میں انتظام بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کچن میں یہ تمام لوازمات کا بندوبست کریں باقی چیزیں اور میں اور فیضی صاحب آ جائیں گے. ہم آپ خاطر توازو کریں گے آپ فکر ہی نہ کریں. چلے اچھا فیضی صاحب تھوڑا سا اس کو ذرا کیونکہ ڈیفینیٹلی ہے ہمیں بھی بہت دکھ ہے ہمیں بھی بہت افسوس ہے. رڑا شم سے لے کر یعنی بواٹا سے لے کر اور پھر اس کے بعد گوادر کے ساحلوں تک اور پھر یہاں کرک سے لے کر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان دتا خیل اور راجگاہ تک جو ہے وہ ہمارے شہداء کا ہم لہو جو ہے وہ ہمیں جذبات ہمارے بہت مجروح ہوئے ہیں دہشت گردوں نے لیکن ایک حوصلہ ہمارے اندر ہے. یہ کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں فیضی صاحب میں عید کے حوالے سے؟ 2 چیزیں ضرور کہوں گا. ابھی پھر عظما کاردار صاحبہ نے ماں کی بات کی کہ ان کے جذبوں کی بات کی لیکن میں اس باپ کے جذبے کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کی میت لینے سے انکار کیا اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا فاتحہ سے انکار کیا. پورے گاؤں نے کہ یہ فتنۃ الخوارج میں شامل ہو چکا تھا یہ پاکستان سے محبت نہیں کر رہا تھا یہ فساد فی الارض کا باعث بن رہا تھا اس لیے میں اپنے بیٹے کی نہ میت لوں گا نہ جنازہ پڑھنے دوں گا. یہ بھی دوسری طرف ایک ماں کا ذکر آیا تو باپ کا بھی ذکر آنا چاہیے اور ماں کے پیروں میں تو جنت ہے نا. باپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر پیار سے ایک دفعہ دیکھ لو گے تو حج کا ثواب ہے لہٰذا وہ مولوی نہیں دس دے نہ مائیں بتاتی ہیں بچوں کو وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے لہٰذا باپ کی ایک اور بات فیضی صاحب یہ اس پہ آپ کنٹینیو کیجئے کہ آپ نے بات اب کر لی نا وہ بتاتے نہیں ہے نا. ماشاءاللہ آپ نے بھی سنتے آئیں گے ہم سب سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جی کدو جو ہے وہ سنت ہے اور کدو کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا نو ڈاؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تمام چیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بھی بہت پسند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو اس کا کھانوں کا جو ہے وہ بادشاہ قرار دیا ہے. تو کیا حالات ایسے ہوا کرتے تھے ہمیں بتائیں. ایک اور بھی بات میں آپ کو فرینکلی بتاؤں احادیث کے حوالے سے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا کچھ چیز پکی ہے تو بچہ پسند نہیں کر رہا یا بڑا بھی پسند نہیں کر رہا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جس کو جو پسند نہ ہے اس پہ اصرار نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں گناہ ہوئے گا, کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو پسند تو نہ کھائے, اور وہ خود کئی چیزوں میں کہتے تھے مجھے نہیں کھانی ہے. لہٰذا ایک تو ہمیں ایزی کرنا ہے اپنے مذہب کو بھی, سچی جو بات ہے. دوسری بات, اب چونکہ بات باپ سے آ گئی اور ہم بھی باپ ہیں, ہماری بیویاں تو اس طرح قدر و منزلت ہماری نہیں بتاتی ہیں ہمارے بچوں کو, تو وہ آپ جیسا نا, آپ جیسے بندے سے ایک بندہ انٹرویو کر رہا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, وہ سجاد بخاری سے نا ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا, تو کہہ رہا تھا کہ آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جو میرا دل کرتا سی میں وہ کرنا سا. اب شرارت شروع کر دی ہے جواد فیضی نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ساڈا دل کرتا سی اسی وہ بھی اچھا, نہیں میں کر فیضی سکتے. صاحب کو لا رہا ہوں, وہاں پر آ کر ان کو وہ محدود کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعد کوئی باربیکیو کی ہو, کوئی مٹن کڑھائی کی ہو, کوئی نمکین گوشت روش وغیرہ کی ہو, تسی جا کے پھر ہوتے جا کے سانو بتا دیتے. گال پتہ کی ہے یار بخاری صاحب, صدوزی صاحب, مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عیدوں کو, ہم نے اپنے سنجیدہ امور کو, ہم نے ہنسنے کی باتوں کو, ہم نے کہکے لگانے کو, اس ملک کے اندر وہ بیرونی سازش آئی ہے جس کے بعد جو ہے نا وہ ہم متحارب ہو گئے ہیں. اور الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کے پی کے میں باپ اور بیٹے کی گولی چل گئی اور مار دیا, صرف سیاست میں شدت لانے کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں وہ چاہیے کہ ہم پھر سے بغل گیر ہوں, ہم پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں. اور ہم نے سیاہ رات ایک دیکھ لی, اور اس کے بعد دیکھیں نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ایک حکومت تھی, کیسے آئی, جیسے بھی آئی, ایک وزیر اعظم تھا, اچھا وزیر اعظم کا ایک اپوزیشن لیڈر تھا, اس کا نام تھا شہباز شریف. وہ بطور اپوزیشن لیڈر مساق معیشت کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا, اور اس وقت کا وزیر اعظم چھالا مار کے کرسیاں تو لنگ جاتا سی کہ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. اب پھر وہ اپوزیشن لیڈر جو وزیر اعظم ہے اور اس جماعت کا اپوزیشن لیڈر وہ چھالا مار کے لنگ جاتا ہے. یار میں حیران ہوں کہ یہ رویے کب تک جاری رکھیں گے. ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا, ہمیں پاکستان سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا. پچھلے دنوں ایک بی بی سی پہ ایک بڑا وہ ڈاکومنٹری چلی ہے خاتون کی, جو ریاست کے پیسوں پہ ڈاکٹر بنی, جس نے اسکالرشپ پہ 6,000 مہینے کا وہ لیتی رہی, پھر 42,000 ہاؤس جاب میں لیتی رہی, پھر 72,000 وہ اسپیشل وہ اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کے چکروں میں لیتی رہی. اچھا اس کا ایک انٹرویو کے جملے ذرا سنیے. وہ پہلے کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے پہلے سال کی فیس میری ماں نے کپڑے بیچ کے اور دوسرے سال کی فیس زیور بیچ کے دی ہے. یار میں نے گل دسو, بندے پہلے زیور بیچتے ہیں یا کپڑے بیچتے ہیں؟ مجھے ایک اور بات, ایک جملہ اور, کہ وہ نوبل انعام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی وہ پہلے آکسفورڈ دا چانسلر بنانا سی, وہ پیستا ایوارڈ مل رہا ہے, کتنی پیستا مل رہا ہے, جو پیستا پیروکار. وہ طاولہ طارق صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ ایوارڈ مل بھی گیا نا تو ان کی اہلیہ نے دبئی کی بلیک مارکیٹ میں بیچ دینا ہے, ٹھیک ہے نا ایوارڈ. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اپنی چیزوں پہ ایک دفعہ پھر نظر دوڑائیں. مجھے میرا رویہ کیا ہے, میرا اس معاشرے میں کردار کیا ہے, میرا محلے میں کردار کیا ہے, میرا ملنا جلنا کیسا ہے. سب سے بڑا تو مذہب ہے, مذہب انسانیت. اور ہم نے یہ دیکھا ماضی میں, اور مجھے عید سے یاد آ گیا, ایک وہ بھی عید ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب اور کاردار صاحبہ, ایک عید وہ بھی ہوتی تھی کہ جب نتھیا گلی میں بندہ 2:30 بجے سو کے اٹھتا تھا اور اس کے بعد کہتا چلو ویڈیو بناؤ, دسو نماز عید ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یار کم از کم سنا ہے کہ آج عید کی نماز ہی نہیں پڑھی اس نے. نہیں وہ نہیں پڑھی وہ, بلکہ میں نے تو کہا تھا رمضان جب شروع ہوا نا تو وہ جیل حکام نے پوچھا جی کہ آپ بتائیں سحری و افطاری کا مینو, آپ کو مینیو کیا چاہیے. انہوں نے کہا میرے چلی روزے دا مینیو دسو تاکہ میں جو ہے نا. اچھا وہ مجھے ایک اجازت دیں, آپ نے وہ ایک اس خاتون کی جو بات کی, اس عورت کی بات کی, یہ وہ عورت ہے جس کو انڈین چینل والے جو ہے بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میجر گوروف ٹائپ کے لوگ, کہ یہ تو آئے گی ہمارا, ہم ان کو سی ایم بلوچستان کا. ویسے عظمیٰ کاردار صاحبہ, کبھی اگر آپ کی بھی کبھی, کیونکہ آپ کو اکثر میں دیکھتا ہوں نا ایز اے انالسٹ بھی آپ جو ہے ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو میجر گوارف کو بھی کہہ دینا, تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس پہ نظر بھی ہے. سدوزئی صاحب نہیں دیکھیں نا, وہ تو چلے ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے,
تو یہاں پہ سلمان اکرم راجہ جو ہاں۔ کہ ان کا جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا، اچھا۔ وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے جی ہماری ساری ہمدردی جو ہے وہ اس خاتون سے ہے، کے ہم ساتھ، اپنے ہاں۔ پارٹی کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ ہاں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اگر اپنے یہاں پہ ہمارے اندر اس طرح کے میر جعفر اور صادق بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر پاکستان میں میں تو کہتی ہوں کہ عظمیٰ دو کاردار لفظ صاحبہ کہ جو ہمارے نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی۔ جی۔ اور اب میرے خیال میں سپہ سالار کو ہم وہ ڈیوٹی دے دیں کہ جتنے بھی ڈیجیٹل دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ملک ٹھیک کے ہے۔ خلاف بیانیاں بناتے ہیں اور دشمن کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں، عظمیٰ صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، اچھا، عظمیٰ صاحبہ، اس کو ایک تھوڑا اور سا- بات، ایک جی، اور جی، جی، بات، پلیز۔ آج 31 مارچ 12 بجے ختم ہو رہی ہے اور اب وہ دن گن لیں جو غیر قانونی ہے، جو فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس پہ وفاقی کابینہ نے متعدد بار کہہ چکے ہیں۔ دوبارہ سے کہا کہ نظر ثانی کوئی نہیں ہے، ہاں۔ یہ حرف کوئی آخر ہے، نظر ثانی نہیں۔ اور آج 31 مارچ ختم ہوگی۔ پھر جس کی باری آئی وہ بعد میں نہ کہے کیونکہ ہم نے اپنی کمر دوری کرا لی، ہم نے اپنی معیشت کا بٹا بٹھا لیا، ہم نے ان کو پوری شیلڈ دی، ان پہ احسان کیا اور انہی کا شر ہمارے اوپر ناچنے کو دوڑ رہا ہے۔ آج 31 مارچ ختم ہو رہا ہے، کل سے جو ہوگا یہ حافظ صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی، یہ سارے یکسو ہیں اور بڑا کلیئر ہے یہ۔ مجھے عظمیٰ کاردار صاحبہ ذرا سدوزئی صاحب کو انوالو کرنے دیں۔ ایک آخری موقع یہ دیا گیا ہے کہ قوم سے معافی مانگ لیں، قوم سے معافی مانگے، سپہ سالار سے، اداروں سے معافی مانگے اور کہیں کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم آئندہ قوم کو گمراہ نہیں کریں گے، آئندہ ہم قوم کو اس طرح سے اپنے اداروں کے خلاف عظمیٰ کاردار صاحبہ، نہیں عظمیٰ اکسائیں گے۔ کاردار صاحبہ، اللہ بچائے اتنے کاردار صاحبہ ساڑی دعوت اتنے اچھے کرو سی بچے لاہور نہیں آئیے، ہیں، پھر اتنے کھل بچے کے گلاں کریں گے۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، عرفان بھائی، اگر یہ اچھے میں بچے نہیں بننا تو پھر ٹھیک ہے، وہ جو آرمی آفیشل ایکٹ ہے وہ اب حرکت میں آئے گا اور پوری طرح حرکت میں آئے گا۔ جی تب تک اس سے پہلے سمجھ بھی نہیں آنی ہے۔ اچھا سدوزئی صاحب، یہ بتائیے کچھ بیرونی خطرات کا فیضی صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ بیرونی تو اب اپنے اندرونی جو ہے منی پور میں پھنس گئے ہیں، ان پہ میزائل داغ رہے ہیں، کل وہ ناگالینڈ پر بھی میزائل داغ دیں گے، اور میزورام جو ہے وہ تو بالکل اس نیج پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جو کھڑے ہو کر بڑی خوشیاں مناتے تھے اور لال قلعہ پہ کھڑا ہو کے نریندر مودی نے کہا تھا او میرے بلوچستان کے لوگوں اور فلانے لوگوں، کچھ دن کے بعد پتہ چلا وہیں پہ کسی نے آ کے خالستان کا جھنڈا لہرا دیا اور آزادی کی بات اور خالصہ کی بات شروع ہو گئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بیرونی اب اپنے اندرونی حالات کی طرف توجہ دیں؟ گیم نکل گئی آپ سے۔ بالکل دینی چاہیے۔ دیکھیں اگر انڈیا کے اندر بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے، اور اگر بلوچستان کے اندر بھی اگر کوئی اس آڑ میں کرتا ہے کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ پاکستانی انوالو ہیں کشمیر میں یا کہیں پہ، تو اس وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، چونکہ پاکستانی ریاست کبھی بھی ان کا یہ سٹانس نہیں رہا۔ عرفان سدوزئی صاحب، آپ کا بھی بہت 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 شکریہ، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فیضی صاحب ونس اگین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اب اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اختتامی لمحات کی جانب بڑھنے سے پہلے محمد عباس، سید اقبال بخاری اور ہمارے ذوالقرنین، طارق خان اور الطاف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اسکار جعفری صاحب ہمارے پروڈیوسر، اور یاسر باجوہ اور دیگر ٹیم جو اس وقت آج بھی عید کے اس خوشی کے موقع پر یہاں پہ موجود ہے آپ کے لیے پوری ٹرانسمیشنز اب جو ہماری ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جو اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، جن کا نام رہ گیا میں ان کی بھی معذرت کا تو ان کو بھی بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ بالخصوص ہم جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں اور سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان کو اپنی جو ہماری مینجمنٹ ہے جس میں ہمارے ڈائریکٹر کرنٹ افیئر ہیں، جی ایم ہیں، اور اس کے علاوہ جو منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہیں، اور جو دیگر جنہوں نے اس ٹرانسمیشنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور اس عید کے دن یہ اسپیشل ارینجمنٹس آپ کی ہیں، ان کی جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک سب کو عید کی مبارکباد ہو۔ بالخصوص اسلام آباد میں بیٹھا کوئٹہ کے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، بلوچستان کے ان ساتھیوں کو جن میں سے ایک دوست میرا اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ پہلی عید ہے، محمود الحسن، اللہ پاک ان کی جو فیملی ہے ان کو بھی صبر و جمیل عطا فرمائے، اور تمام جو میرے دوست جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں اور خاص طور پر کوئٹہ کے میرے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو میری جانب سے بھی بہت بہت عید مبارکباد ہو۔ فیملی کے بھی تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر کی ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں اور مبارکباد۔ اللہ حافظ۔